OIC کانفرنس مسلم رہنماؤں کے قتل کی وجہ۔ لاہور کانفرنس کے بعد کس کس کو قتل کیا گیا؟ مسلم اتحاد سے کس کو خطرہ تھا؟ 22 فروری 1974 کو لاہور میں تنظیم تعاون اسلامی یعنی OIC کا سربراہی اجلاس ہوا، جو کہ دنیا میں مسلمان ممالک کی سب سے بڑی تنظیم تھی۔ کانفرنس کے لیے اسلامی ممالک کے سربراہان کی آمد کے موقع پر لاہور شہر میں جشن کا سماں تھا، لیکن یہ رہنما نہیں جانتے تھے کہ ان کا مستقبل کس قدر خوفناک ہونے جا رہا تھا۔ شروعات سعودی عرب سے ہوئی۔ سعودی عرب OIC کا بانی بھی تھا۔ لاہور کانفرنس کے ایک برس بعد شاہ فیصل کویت سے آنے والے ایک وفد سے ملاقات کر رہے تھے، جس میں ان کے سوتیلے بھائی کا بیٹا فیصل بن مسعود بھی موجود تھا۔ فیصل بن مسعود کا بھائی شہزادہ خالد بن مسعود اس ملاقات سے چند برس قبل شاہ فیصل کے خلاف ایک احتجاج کے دوران پولیس کی فائرنگ میں ہلاک ہو گیا تھا۔ فیصل بن مسعود اس وقت امریکہ میں مقیم تھا، مگر اس روز فیصل بن مسعود کویتی وفد کے ہمراہ شاہ فیصل کے محل میں پہنچا تو شاہ فیصل نے اسے پہچان لیا اور اپنے بھتیجے فیصل بن مسعود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھا۔ اسی وقت بھتیجے نے اچانک اپنے جبے سے ریوالور نکالا اور شاہ فیصل کو 2 گولیاں مار دیں۔ قاتل نے پہلی گولی ان کی تھوڑی اور دوسری کان پر ماری۔ فیصل بن مسعود کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا اور پھر 18 جون 1975 کو اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ شاہ فیصل کے قتل کے محض 5 ماہ بعد 15 اگست 1975 کو بنگلہ دیش کے بانی اور صدر شیخ مجیب الرحمان کو کچھ فوجی اہلکاروں نے خاندان کے کئی افراد سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شیخ مجیب کی صرف 2 بیٹیاں بنگلہ دیش کی موجودہ وزیر اعظم شیخ حسینہ اور ریحانہ زندہ بچ گئیں، کیونکہ وہ دونوں جرمنی میں تھیں۔ شیخ مجیب OIC کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور بھی آئے تھے۔ بہت سی افواہیں گردش کر رہی تھی کہ CIA نے شیخ مجیب کو قتل کروایا تھا۔ OIC کی کانفرنس کو یقینی بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو کا کلیدی کردار تھا۔ 1971 میں بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد اس وقت پاکستان اقوام عالم میں اپنی جگہ دوبارہ بنانے کی تگ و دو میں مصروف تھا۔ ایسے میں بھٹو نے اس کانفرنس کے ذریعے ایک بار پھر پاکستان کو دنیا بھر کی نظروں کا محور بنا دیا۔ بھٹو چاہتے تھے کہ پاکستان پوری تیسری دنیا کا رہنما ملک بن کر ابھرے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1977 میں پیپلز پارٹی نے تاریخی کامیابی حاصل کی، لیکن اس کے مخالف نو جماعتی اتحاد نے ان پر دھاندلی کا الزام لگایا تھا۔ پھر 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ پھر ضیاء حکومت نے بھٹو کے خلاف محمد احمد خان قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا۔ عدالت نے بھٹو کو سزائے موت سنا دی، جس کے بعد 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ مصر کے صدر انور سادات بھی OIC کانفرنس میں شریک ہوئے تھے، جنہیں بعد ازاں اسلامک جہاد تنظیم سے تعلق رکھنے والے خالد اسلام بولی نے قتل کر دیا تھا۔ انور سادات کو اس وقت قتل کیا گیا جب وہ فوج کی پریڈ کا معائنہ کر رہے تھے۔ قاتل خالد اسلام بولی خود بھی مصری فوج کا لیفٹیننٹ تھا۔ مصر کے صدر انور سادات کے قتل کا فتویٰ ایک نابینا مولوی عمر عبد الرحمان نے دیا تھا۔ یاسر عرفات فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے سربراہ تھے۔ انہوں نے بھی لاہور میں منعقدہ OIC کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی مزاحمت میں اہم ترین کردار کے حامل یاسر عرفات کو 2004 میں مبینہ طور پر اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے زہر دے کر قتل کر دیا گیا تھا۔ معمر قذافی OIC کانفرنس کے شرکاء میں سے قتل ہونے والے آخری رہنما تھے۔ 20 اکتوبر 2011 کو لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی کے قافلے پر نیٹو نے بمباری شروع کی تو وہ ایک ڈرینچ کے پائپ میں چھپ گئے، جہاں سے امریکہ کا نیٹو کی حمایت یافتہ باغیوں نے انہیں شدید زخمی حالت میں پکڑ لیا، جس کے بعد ہجوم نے معمر قذافی کو قتل کر دیا اور پھر ان کی لاش کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ YouTube چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ Facebook پیج۔